بغیر ان 3 باتوں کی جانکاری لیے ہوئے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر آپ مال و دولت کے حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہوں، لیکن یاد رکھیے اسلام، اللہ جس نے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک کامیابی مال و دولت کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلڈنگیں بنا لینا نہیں ہے، خوبصورت گاڑیاں پا لینا نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا کامیاب کہلاتا، قارون بہت بڑا کامیاب انسان ہوتا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آج تک وہ زمین میں اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے دھنس رہا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں خچروں کے اوپر، اس کے خزانوں کی تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ خچروں کے اوپر لا دی جاتی تھی۔ یہ ایک کو ذرا کم کر دو بھائی، ایک کو اس مائک کا کم کرو تھوڑا، کدھر ہے مائک؟ مل ہاں جزاک اللہ ہے۔ صاف آواز ہونی چاہیے لوگوں کی ذہنوں میں کچھ ان کو دے سکوں۔ ایک کو سے کوئی فائدہ نہیں سوائے بھائیں بھائیں آواز ہوتی ہے، اس لیے ایک کو کم رکھیں۔ کامیاب اگر ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، کامیاب نمرود ہوتا، بادشاہ بڑے بڑے گزرے ہیں، سب کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کامیاب وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے نا، سورہ العصر سب کو پتہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم ہے، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، ہر انسان گھاٹے میں۔ سورہ العصر یاد ہے نا، والعصر ان الانسان، اس کا ترجمہ سنو پہلے، سارے انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں۔ اے اللہ، سارے انسان، امریکہ بھی، جاپان بھی، چائنا بھی، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، اللہ کہتا ہے سب خسارے میں، سب خسارے میں۔ دیکھو اسلام، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، الا الذین آمنوا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو دل سے تسلیم کیا، اللہ کو مانا، اللہ کو ایک جانا، ایک مانا، اللہ کی عبادت و بندگی کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2، انہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے، ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سماج میں، معاشرے میں سچی سچی باتوں کی لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے ایک دوسرے کو، تواصی بالحق، حق باتیں بتاتے رہے، یہ حق ہے، جھوٹ سے بچتے رہے، حق سچی سچی باتیں پھیلاتے رہے۔ وتواصوا بالصبر، اور سماج میں جو کوئی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، اس کے اوپر صبر کیا۔ یہ 4 چیزیں، ایمان صحیح ہو، آپ کا عمل صحیح ہو، درست ہو، اور اس عمل کے بعد حق بات لوگوں کو بتائیں، سچی باتیں لوگوں کو بتائیں۔ آپ کے سماج میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو بتائیں یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ نہیں ارے کرنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے فلاں کا بیٹا ہے، غلط کر رہا ہے، بھرے گا، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، مومن کی نشانی یہ نہیں ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی غلط ہو رہا ہے، اپنی طاقت بھر، مرد ہو یا عورت، اسے منع کرے، اسے روکے، حق بات اسے بتائے، جھوٹی باتیں نہیں۔ اب اس میں کوئی گالی دے دیا، کسی نے جھگڑا کر لیا، کسی نے گریبان پکڑ لیا، کسی نے تکلیف پہنچائی، بڑا آیا حق کہنے والا، بڑا آیا لوگوں کو ٹوکنے والا، کہتے ہیں نا لوگ اس طرح کی باتیں۔ وتواصوا بالصبر، تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر، رک جاتے ہیں، ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے۔ تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہو تو یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا، اللہ خود کہتا ہے کامیاب انسان وہ نہیں ہے، کامیاب وہ انسان نہیں جس نے بلڈنگیں بنا لی، سب کچھ کر لیا۔ کامیاب انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جس کا ایمان مضبوط ہو،
جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری، متقی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، ماننا، دل سے ماننا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا. کن چیزوں کا؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جزاک اللہ خیر. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان مطلب کھمبے. یہ جیسے شامیانے دیکھ رہے ہیں نا آپ، شامیانے 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 کھمبے لگے ہوئے ہیں. میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو میری باتیں، بہت اہم بنیادی باتیں یہ. ان کھمبوں کے اوپر یہ شامیانہ کھڑا ہوا ہے، یہ ٹینٹ کھڑا ہوا ہے. اسی کو ستون کہتے ہیں، کھمبا کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں، اسی کو رکن کہتے ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کہاں ہے اس میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دلیل ہے اس بات کی. مبارکباد ہے علماء کرام کے لیے، مبارکباد ہو علماء کرام. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بستی اہل الحدیث کی، یہ سامعین اہل الحدیث، بچوں کو پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا مالک کدھر ہے، اس کا پروردگار کہاں ہے. کہاں ہے اللہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر، عرش پر. دلیل رب کا قرآن. اللہ خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. وہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. کیسے ہے، کہاں وہ ہم کو، کیسے ہے، کس حالت میں، وہ ہم کو نہیں معلوم. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، پانی، ندی، نالے، ہوا، آگ، پانی، سردی، گرمی، رات، دن، ستارے، سب کچھ ہم کو، آپ کو. من عرف نفسہ عرف اللہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو جان لیا. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ناک دی، اللہ نے کان دی. آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اسی سے پہچانا کہ یہ کائنات، یہ سنسار، یہ سب کچھ آٹومیٹک نہیں ہوئے، خود بخود نہیں ہوئے، بلکہ ایک چارپائی، ایک قلم خود بخود نہیں بن سکتا. ایک چارپائی خود بخود، یہ کرسی کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جن چٹائیوں پر خود بخود نہیں بنتی، آٹومیٹک نہیں بنتی. تو اتنا بڑا مارٹ کیسے خود بخود بن جائے گا؟ پاگل ہے کوئی اگر یہ کہے خود بخود آٹومیٹک بن گیا. بنانے والا ہے. وہ بنانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اپنے اللہ کو آپ پہچانتے ہیں، پہچان لیں اپنے اللہ کو. یہ ہے اللہ. قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک، اللہ الصمد. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ بے نیاز ہے، اسے نہ نیند آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا پالنہار، ہمیں روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، ذرے ذرے کا مالک، تلے تنا. بھوک نہیں لگتی اسے، نیند نہیں لگتی. نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی، اسے اونگ تک نہیں آتی. اسے مومن کہا جاتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو ایسی ذات کو مانتا ہے. لم یلد ولم یولد. ہمارا اللہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جنم بھوم نہیں ہوتی، اس کی کوئی جنم بھومی. بولو، زور سے بولو. پیدا ہونے والے اللہ نہیں ہوتے، پیدا ہونے والے اللہ. ہاں، تمہاری ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ تم ہی جنت کے انشاءاللہ حقدار ہو انشاءاللہ تعالی. ایسے بھی کچھ سر پھیرے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ پیدا ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد. مسلمانوں کا اللہ سب برابر نہیں ہے کہ تم بٹھا کے پوجو وہ بھی، کھڑا کر کے پوجو وہ بھی، سب ایک ہے. ہمارا اللہ 7 آسمانوں کے اوپر. مسلمانوں یہ
تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات، تاکہ لوگوں کو سمجھاؤ پیدا نہیں ہوا ہمارا اللہ، ہم اپنے اللہ کو بناتے نہیں ہیں، کالے پیلے رنگوں سے رنگتے نہیں ہیں اپنے اللہ کو، بنا بنا کے کسی کی زبان باہر، کسی کی زبان اندر، کسی کی آنکھ، کسی کی کچھ، کسی کا کچھ، اپنے منمانی جیسے چاہا بنایا، پوجا، پیٹ بھر گیا، اٹھا کے اڑم گڑم چوہا دریا میں ڈال دیا۔ یہ اللہ نہیں ہوتا، ہمارا اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس جنم لیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کے پتی ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ اس کے بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔